اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فدا حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فدا حسین 99۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے پولینیشن کے مرحلے میں اگر فلیگ لیف پر پتا لپیٹ سنڈی کا اٹیک ہو جائے تو اسے کنٹرول کرنا کتنا ضروری ہے، وہ ہمارے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ دوستوں کے کمنٹ تھے کہ ہمیں اس بارے میں رہنمائی دی جائے، تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات شروع کریں، جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ زراعت سے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستو، ہم اس وقت موجود ہیں رائس کے ایک ایسے پلاٹ میں جس کی منجریں باہر آ چکی ہیں اور اس پر پولینیشن کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے، تو اس سے پہلے میں آپ کو کچھ دکھانا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ اس میں جو منجر ہے وہ باہر آ رہی ہے۔ تو ناظرین آپ دیکھیں، اس کی منجر جو ہے یہ باہر تو آئی ہے، لیکن یہ ایسے نا آپس میں ایک گچھو مچھو سی ہو گئی ہے، ٹھیک طرح سے مکمل باہر نہیں آئی۔ تو اس کے ایسے اس طرح کے جو پوری طرح ٹھیک طرح سے باہر نہیں آ پائی، اس کی ایک میجر وجہ ہے کہ اس کا فلیگ لیف جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے سکڑ سا گیا ہے، جس میں خوراک کا عمل جو ہے وہ پوری طرح سے نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے اس میں جو منجر ہے وہ ٹھیک طرح سے باہر نہیں آئی اور اس میں خوراک کا جو عمل ہے وہ بھی پوری طرح سے نہیں ہو رہا۔ اس کے علاوہ اس کے مقابلے میں جو دوسرے ہمارے پاس اس وقت منجریں ہیں وہ ماشاءاللہ سے دیکھیں آپ کیسی پوری طرح سے باہر آئی ہے اور اس میں پولینیشن کا عمل بھی اچھی طرح ہو رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو اس کا فلیگ لیف ہے وہ بھی پوری طرح سے صحت مند نظر آ رہا ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ رائس کی فصل میں جب پولینیشن کا مرحلہ آتا ہے تو فلیگ لیف کی اہمیت جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ فلیگ لیف بیسیکلی تقریباً 70 سے 75% خوراک جو ہے وہ ہماری منجر کو دیتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے فلیگ لیف جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے، پتا لپیٹ سنڈی کا اٹیک ہو جائے یا اس پر بلاسٹ بلائٹ یا کسی وجہ سے اس میں خوراک بننے کا عمل جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے، تو اس سے ہماری منجر جو ہے اس کی بھرائی وہ پوری طرح سے نہیں ہوگی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 70 سے 75% خوراک ہماری منجر کو یہ فلیگ لیف دیتا ہے۔ تو اگر اس پر پتا لپیٹ کا اٹیک ہو جائے گا تو ظاہری بات ہے کہ ہمارا فلیگ لیف جو ہے وہ ڈیمیج نظر آ جائے گا۔ میں اس وقت جس پلاٹ میں موجود ہوں، آپ اس میں پتا لپیٹ کا اٹیک، تو ناظرین میں آپ کو یہ دیکھیں، یہ فلیگ لیف ہے اس کا، اور اس کے اوپر پتا لپیٹ کا اٹیک جو ہے وہ پوری شدت سے جاری ہے۔ تو جب آپ یہ دیکھیں کہ اس پر پتا لپیٹ کا اٹیک ہوا ہے تو اس میں جو ہے یہ سفیدی وہ زیادہ ہو گئی ہے، مطلب ہے کہ اس میں خوراک بنانے کا عمل وہ انتہائی متاثر ہوا ہے۔ اگر خوراک اس میں پوری طرح نہیں بنے گی تو وہ ان دی اینڈ ہماری منجر کو پوری طرح سے خوراک نہیں دے پائے گا، اور تو لازمی طور پر ہماری منجر کی بھرائی پوری طرح سے نہیں ہو سکے گی۔ تو میں یہاں پر یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر 70 سے 75% خوراک فلیگ لیف اگر ہماری منجر کو دیتا ہے، یہ ڈیمیج ہو گیا ہے، تو ہماری ایوریج کا نقصان کتنا ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں شاید کم از کم 25 سے 30% ہماری ایوریج متاثر ہو سکتی ہے۔ تو ہماری جو منجر ہے اس کی بھرائی کے لیے فلیگ لیف کا اتنا اہم کردار ہے، تو فلیگ لیف کو بچانا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اگر پتا لپیٹ کا اٹیک ہو گیا ہے، ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک تھا کہ اگر پتا لپیٹ کا اٹیک ہو جائے تو کیا اس پر سپرے کرنا ضروری ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر فلیگ لیف نہیں بچے گا تو ہماری منجر کی بھرائی جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے نہیں ہو سکے گی۔ تو ناظرین یہ تو واضح ہو گیا کہ فلیگ لیف کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہمیں یہاں پر پتا لپیٹ کا سپرے جو ہے وہ کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے میں آپ کو کچھ احتیاطی تدابیر بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی فصل میں جو پولینیشن کا عمل ہے وہ بھی متاثر ہونے سے بچائیں، اور پتا لپیٹ کے لیے سپرے جو ہے ظاہری بات ہے وہ بھی ہم نے کرنا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں پولینیشن کا عمل جو ہے وہ دن 10 بجے سے لے کر تقریباً 12 بجے کے دوران ہوتا ہے۔ تقریباً 30 سیکنڈ سے لے کر 9 منٹ کا عمل چاہیے ایک دانے کو کراسنگ کے لیے۔ اس کے علاوہ 20 منٹ سے لے کر 30 منٹ تک ایک دانے کا منہ کھلتا ہے اور اس میں سے دونوں نر اور مادہ باہر آتے ہیں، ہوا میں ہی ان کا کراس ہوتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے منہ اس کا بند ہو جاتا ہے۔ اگر اس دوران ہم سپرے کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پولینیشن کے عمل میں رکاوٹ آ سکتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ کوشش کریں
کہ سپرے جو ہے وہ 10 بجے سے لے کر 12 بجے کے دوران تو ہرگز نہ کریں، بلکہ آپ کوشش کریں کہ 3 بجے یا 4 بجے کے بعد آپ اس کا سپرے کریں۔ اس سے پولینیشن کے عمل میں انشاءاللہ رکاوٹ بھی نہیں ہوگی اور پتہ لپیٹ کا اٹیک جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو سے آپ انشاءاللہ لازمی فائدہ اٹھائیں گے۔ ہم جلدی ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔